اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز بہنوں بخیریت ہوں گی اور اپنی جنتوں کی تیاریوں میں مصروف عمل بھی۔ اللہ رب العزت کی گئی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ عزیز بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے ماہ محرم اور ہم۔ اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم شعوری طور پہ اس دعا کو دہرا لیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا موضوع ماہ محرم اور ہم۔ ماہ محرم اپنے ساتھ کئی پیغام اور بہت سی یادیں لیے طلوع ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی مدینہ ہجرت کے سارے مراحل ذہنوں میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ یکم محرم کو اس عظیم ہستی کی یادیں دلوں کو تڑپاتی ہیں جن کے قبول اسلام کے لیے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا گو رہتے تھے، اور جن کی کئی آراء کو رب کائنات نے اپنے وحی اور قرآن کریم کی آیات میں بدل دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ کس طرف ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی طرف۔ 10 محرم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے اور ان کے جانثار ساتھیوں نے سر تو کٹوا لیے لیکن اس اقتدار کی حمایت اور تائید نہیں کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے راستے سے انحراف کر گیا تھا۔ یوم عاشور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملنے کی یاد بھی تازہ کرتا ہے، جس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کو خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی ترغیب دیتے ہوئے اسے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ یہ عزیز بہنوں مختصراً محرم کے حوالے سے وہ واقعات، اب ان واقعات کے ان پہلوؤں کی طرف آتی ہیں جس میں ہمارے لیے رہنمائی کے بے شمار نشانات موجود ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ اسلامی کا یہ اہم ترین واقعہ شہر یثرب کے شہر روشن یعنی مدینہ منورہ میں بدلنے کا آغاز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے نبی کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر بار عزیز و قارب حتیٰ کہ خود بیت اللہ سے دوری بھی صرف اس ایک عظیم مقصد کی خاطر قبول کری کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ سفر ہجرت کا آغاز ایک ایسے عالم میں ہوا تھا کہ سب قبائل مکے کے جنگجو قبائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ خطرہ تھا کہ مکے سے نکل جانے کے بعد بھی اطمینان سے سفر نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ بھاری انعام کی خبر سفر کی ہر منزل پر پیچھا کر رہی تھی، لیکن اس عالم میں بھی پیارے نبی اور رفیق سفر نے سفر کی وہ بے مثال تیاری کی تھی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 3 روز تک مکے کے جنوب مغرب میں واقع غار سور میں قیام کیا تاکہ دشمن تھک ہار کر نامراد ہو جائے۔ اسی دوران مکے کی ایک ایک خبر سے آگاہ رہنے کا انتظام بھی کیا اور خوراک پہنچتے رہنے کا بھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان 2 کاموں کے لیے آنے والے عبد الرحمن بن ابی بکر اور اسما بنت ابی بکر صدیق کے قدموں کے نشان تک مٹا دینے کا انتظام کیا گیا۔ صدیق اکبر کا غلام ان کے پیچھے پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا کہ معزز ہستیوں کو تازہ دودھ بھی میسر آ جائے اور آنے والوں کے قدموں کے نشان بھی مل جائیں۔ سرے راہ مل جانے والے بدوؤں سے گفتگو کرتے ہوئے خصوصی احتیاط برتتے کہ بلا ضرورت تعارف کسی دشمن تک نہ پہنچ جائے۔ اس دور میں جبکہ کوئی لفظ لکھنے کے لیے کئی جتن کرنا پڑتے تھے،
سفر تو کجا حضر میں بھی لکھنے پڑھنے کے لوازمات فراہم کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمانے کتابت زاد راہ میں شامل رکھا۔ سراقہ بن مالک نے جب سنا کہ چند کوس سے 2 مسافر گزرے ہیں، فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہی قریشی سردار ہیں جن کی گرفتاری پر سرداران مکہ نے بھاری انعام دے رکھا ہے۔ پیچھا کرنے، زمین میں دھنس ڈالنے اور قیصر و کسریٰ کے کنگن ملنے کی خوشخبری ملنے پہ تقاضا کر دیا کہ یہ بشارت مجھے لکھ کے عنایت فرمائیے۔ یار غار نے اس عالم میں بھی عبارت لکھ کر نبی امی کی مہر ثبت کر دی۔ عزیز بہنوں، یہ سارا ہجرت کا واقعہ آپ جانتی ہیں، اور یہاں پہ اس واقعے کو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے جو رہنمائی ہے، اصل توجہ عزیز بہنوں اس طرف دینی ہے۔ کیا رہنمائی؟ سوچنے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ رب کائنات اشارہ کرتا تو یہاں پہ بھی کوئی براق پلک جھپکنے میں ساری منزلیں طے کروا دیتا، مگر ارادہ الہی یہ تھا کہ دنیا کو ہر ممکن انسانی اسباب فراہم کرنے کا درس اور سلیقہ عطا کیا جائے۔ محسوس ہوا مکے میں اہل ایمان کے لیے جینا محال ہو گیا، تو پیارے نبی نے طائف کا رخ کیا، وہاں لہو لہان کر دیے گئے، تو مکے آنے والے ایک قافلے کے پاس جا کے دعوت پیش کی اور بالآخر بیعت عقبہ ہوئی، اور پھر 6 خوش نصیب افراد نے یثرب کی قسمت بدل دی۔ دعوت دین اور بندوں کو رب کی طرف بلانے کا یہ فریضہ پیارے نبی نے اس طور ادا کیا کہ سفر ہجرت کے دوران بھی اس کا اہتمام کیا۔ حضرت بریدۃ الاسلمہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے پورے قبیلے کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ سفر ہجرت سے اللہ رب العزت نے قائد اور کارکنان کے لیے بھی اسوہ حسنہ کا انتظام کرنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قائد بھی سفر کی مشقت اور خطرات کی انہی منزلوں سے گزرے جن سے کارکنان اور امتی گزر رہے تھے۔ سفر ہجرت نے اپنے رب کی نصرت پر کامل یقین اور اعتماد کی اعلیٰ ترین مثال بھی پیش کرنی تھی۔ غار سور میں دشمن سر پہ پہنچ گیا، یار غار نے سرگوشی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کسی کی نگاہ اپنے پاؤں کی طرف پڑ گئی تو ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ رسول حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل یقین سے فرمایا، ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر، ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بڑے ہی پیارے جملے ہیں عزیز بہنوں، غور کریے گا۔ رب کائنات نے اس پورے مکالمے کو نہ صرف قرآن کی وحی بنا دیا بلکہ تا قیامت یہ اعلان بھی فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے اور ان کے راستے پہ نہ چل کے خود ہی محروم رہو گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا کیا اچھی بہنوں عمل کے لیے پہلو میرے اور آپ کے سامنے نکل کر آئے۔ پہلی بات کیا کہ اس مشکل ترین سفر میں بھی اللہ کے پیارے نبی نے زیادہ سفر میں سمانے کتابت ساتھ رکھا، دور اندیشی دیکھیے۔ دوسری بات پہ غور کریے کہ اللہ رب العزت چاہتے تو اپنی محبوب ہستی کے لیے آسمان سے کوئی براق بھیج دیتے اور ہجرت کے سفر کی ان ساری مشقتوں سے اپنے نبی کو بچا لیتے، لیکن رب العزت قیامت تک انسانوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمام انسانی اسباب کا اہتمام کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تیسری بات آپ دیکھیے کہ 6 خوش نصیب افراد نے یثرب کی قسمت بدل دی۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں بارہا ایمان لانے والوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک کثیر گروہ پہ غالب آ گیا۔
سمجھانا کیا مقصود ہے کہ مومن کا تیاری دنیاوی اسباب کے لحاظ سے پوری ہوتی ہے، لیکن مومن کا بھروسہ اللہ کی مدد پر ہوتا ہے۔ اگلی ایک اہم ترین بات سفر ہجرت سے جو ایمان لانے والوں کو سمجھانی مقصود ہے کہ قائد بھی انہی مشقتوں سے گزر رہا ہے جن سے کارکنان گزر رہے ہیں۔ جب تک قائد اور کارکنان کے درمیان یہ باہمی آہنگی کا ماحول نہیں پیدا ہوتا، جب تک بڑے بڑے مارکے آسان نہیں ہوا کرتے۔ اور ایک اور اہم ترین رہنمائی ان الفاظ سے جو حضرت ابوبکر کے خوف محسوس کرنے پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمائے، اور اللہ پاک کو وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ الفاظ کیا ہیں اچھی بہنوں؟ یقین اور اعتماد۔ ابوبکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ ہم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محبت ہے، مان ہے، اعتماد ہے، اور اس محبت اور مان اور اعتماد اللہ رب العزت کو، اور پوری مشقت بھی ہے نا، یہ ساری چیزیں رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ رب العزت نے ان جملوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ عزیز بہنوں، ہجرت کی یاد سے شروع ہونے والا نیا سال ہر سال یہ منادی بھی کرتا ہے کہ اے بندگان خدا، تمہیں ملنے والی مہلت زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گیا۔ سال گزشتہ میں ہونے والی ہر کوتاہی پہ استغفار کرتے ہوئے نئے سال کو بندگی کے نئے عزم سے شروع کیجئے۔ نئے سال کا پورا دفتر خالی ہے، اسے گناہوں سے بچانا ہی اصل کامیابی ہوگی۔ گزشتہ ساری زندگی جو اجر و منزلت اور کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے، اب پھر موقع مل رہا ہے، اسے غنیمت جان لو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، فقر سے پہلے مالداری کو، مصروفیت سے پہلے فراغت، اور موت سے پہلے زندگی۔ نہ جانے کب ان نعمتوں میں سے کون سی واپس لے لی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عزیز بہنوں، کتنی دفعہ یہ الفاظ پڑھے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، لوگوں کو سنائے بھی ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ بار بار اپنی ذات کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جن 5 چیزوں کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے، اپنے روز کے 24 گھنٹوں میں اس کا محاسبہ کرو کہ تمہاری زندگی کیا ان نعمتوں کی قدردانی میں گزر رہی ہے۔ روز جائزہ لو۔ انسان کمزور ہے، جاننے کے باوجود بھول جاتا ہے، لہٰذا روز اپنے ایمانوں کی تازگی کے لیے اور اپنی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جائزہ لو، احتساب کرو۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عقل مند اور ہوش مند مومن کے اوقات کے روز کے حصے میں کچھ وقت ایسا مقرر کرا جب وہ اپنے معاملات کا احتساب کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ اگلا واقعہ شہادت عمر فاروق۔ حضرت عمر بن خطاب جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کا ذریعہ اس طرح بنایا، ان کا لقب ہی الفاروق ہو گیا۔ سیرت فاروق بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو لازم ہے۔ پیارے نبی کے قبول اسلام سے اہل ایمان کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اہل ایمان کو وہ ہیبت اور عزت عطا ہوئی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نہ ہم بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے، نہ وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔
وہی اہل مکہ جو کسی کے قبول اسلام کی بھنک بڑھ جانے پر بھی اس پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیتے تھے، ان میں سے ایک ایک کے دروازے پہ جا کے خود بتایا، سنو میں مسلمان ہو گیا۔ یہ صدمہ خیز خبر سن کے بس اتنا کہہ کے لوگ دروازہ بند کر لیتے کہ نہیں، ایسا نہ کرو۔ مکے کے اس تاریخی دن سے لے کے، بڑا ہی اچھی بہنوں غور طلب جملے ہیں، مکے کے اس تاریخی دن سے لے کے مدینے میں شہادت کے آخری لمحے تک اس عظیم شخصیت نے اہل اسلام اور اسلامی ریاست کی تعمیر اور ترقی کی خاطر ایک سے بڑھ کر ایک سنہری باب رقم کیا۔ ہجری تاریخ کا آغاز بھی آپ ہی کے دور امارت میں ہوا۔ ایک بار ایک تحریر آئی جس پہ شعبان لکھا تھا۔ پیارے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ یہاں شعبان سے مراد گزشتہ شعبان ہے یا آئندہ۔ پھر فرمایا کہ ہمیں سالانہ تاریخ یعنی کیلنڈر کا تعین کرنا چاہیے۔ مختلف تجاویز آئیں۔ حضرت علی بن طالب نے ہجرت نبوی کا مشورہ دیا اور حضرت عمر نے ان کی تعریف کی اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ 1438 ہجری شروع ہونے پہ جائزہ لیں تو جدید سے جدید فلاحی ریاستوں کے سارے اقدام وہ ہیں جو حضرت عمر جیسی شخصیت نے شروع کیے تھے۔ ان تمام اقدامات کے پیچھے اصل قوت محرکہ بھی اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی جنت کی طلب کے سوا کچھ نہ تھا۔ غور کرا عزیز بہنوں آپ نے، وہ ہستی جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی، وہ ہستی جس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ دیکھیے ذرا، جو تقوی اس شخصیت کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ تقوی کیا ہے کہ جس دن سے ایمان لائے ہیں اور جب تک ان کی زندگی رہی انہوں نے مسلسل اسلامی ریاست کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے کام کیا۔ یہاں پہ میں حضرت عمر کی دور مملکت کے ان کارناموں کا تذکرہ نہیں کروں گی، لیکن بہت ہی پیاری کتاب ہے شہید المحراب، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ آج کے بھی جو مفکرین ہیں اور جو ماضی کے مورخین ہیں، وہ حضرت عمر کی شخصیت کے بارے میں جو رائے دیتے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ تقویٰ اچھی بہنوں ہوتا کیا ہے؟ حضرت عمر اس کی بہترین مثال ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان اپنے دائروں میں قید نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلسل اس کلمے کے نظام کی بہتری کے لیے خوب سے خوب تر کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ حضرت عمر اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک دو واقعات اور رکھ کے پھر مزید اس پہ بات کروں گی کہ آخر حضرت عمر کے اندر اور وہ کون کون سی خصوصیات تھیں جن کی بنا پہ وہ پیارے نبی کی خصوصی دعا کے مستحق بنے، اور ان خصوصیات کی آج مجھے آپ کو تحریک اسلامی کو کتنی شدید ضرورت ہے، صرف مطالعے کی نہیں بلکہ عملی طور پہ اختیار کرنے کی۔ شام ڈھلے ایک قافلہ مدینہ اترا تو سربراہ ریاست نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اجنبی قافلہ ہے، ان کی دیکھ بھال اور پہرے کی خاطر آج رات ہم ڈیوٹی دیں گے۔ کچھ رات ڈھلے ایک بچہ شدت سے رونے لگا۔ فاروق اعظم نے قریب جا کے ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے پکارا، اللہ سے ڈرو اور بچے کا دھیان رکھو، اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ اگلے پہر اس بچے کی آواز دوبارہ آئی تو پھر جا کے ماں کو متوجہ کیا۔ کیسی ماں ہو، بچوں کو چپ نہیں کرواتی۔ ماں نے افسردہ آواز میں کہا، اس کا دودھ چھڑوایا ہے لیکن یہ کچھ کھا پی نہیں رہا۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ ابن الخطاب نے دریافت کیا۔ اتنے ماں نے بتایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں دودھ کیوں چھڑوا رہی ہو؟ ماں نے تڑپ کے کہا، کیونکہ عمر بن خطاب نے بچوں کا دودھ چھڑوانے پر ہی ان کے لیے وظیفہ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ رات گزر گئی۔ فجر کی جماعت کرواتے ہوئے امیر المومنین کی تلاوت بار بار ہچکیوں میں ڈوب جاتی تھی۔ نماز پڑھائی اور پکار کر کہا، عمر تو تباہ ہو گیا،
نہ جانے اس نے کتنے بچے مار ڈالے ہوں گے۔ آئندہ ہر بچے کی پیدائش سے اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہوگا۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے عرصے رضاعت دودھ پلایا کریں۔ محسوس کرا اچھی بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ جو میں بار بار آپ سے یہ بات کہتی ہوں نا کہ تاریخ اسلام کے بہت سارے جو تاریخی واقعات ہیں وہ صرف سننے، سنانے، پڑھنے ہی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے، اور محسوس کر کے اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے۔ جس انسان کے بارے میں اللہ کے نبی پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں، اس کا تقوی اس کو اس کی نیکیوں پہ مطمئن نہیں کر رہا، بلکہ اس کا تقوی اس کو خوف خدا سے کپکپا رہا ہے۔ کتنی نیکیاں اس کے دامن میں موجود ہیں، اس کے باوجود ہچکیوں سے رو رہا ہے کہ عمر تو تباہ ہو گیا، کہ نہ معلوم کتنے بچے مار ڈالے ہوں گے۔ ایک وہ چیز جو انجانے میں کی، امت کی بہتری ہی کے لیے کری تھی، لیکن اگر اس کا کوئی نقصان معاشرے کو پہنچا تو اس نقصان کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اس غلطی کی اصلاح کے لیے پشیمانی کا احساس، نیکیوں کا اطمینان نہیں کہ الحمدللہ اتنی نیکیاں تو موجود ہیں، بلکہ ہو جانے والی کمزوری کی تلافی کا احساس کہ اللہ تعالیٰ کیا پکڑا نہ جائے۔ اچھی بہنوں، تقوی نیکیوں پہ مطمئن نہیں کرتا، بلکہ حقیقی تقوی تو وہ ہے جو اپنی ایک ایک چیز کے بارے میں انسان کو خبردار رکھتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ایک ایک قافلے اور ایک ایک بچے کی خبر گیری لے کے قیصر روم اور کسرہ فارس کے تاج و تخت فتح کرنے کی تک وہ اپنی مثال آپ کے 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلامی ریاست سب سے مضبوط عالمی قوت بن گئی۔ مجھے یہاں پہ ایک مستشرق کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، اس نے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور عرصے زندہ رہتے تو پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا تھا۔ آخری حج کیا تو بے اختیار یہ دعا بھی کی کہ پروردگار موت آئے تو شہادت کی موت آئے اور اپنے نبی کے شہر میں مرنا نصیب فرما۔ سننے والوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ شہادت کے لیے تو میدان جہاد کی طرف جانا ہوگا، آپ اپنے حبیب کے شہر میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ذی الحج کے چند ہی روز باقی تھے کہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کرواتے ہوئے امیر المومنین پر ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے 2 دھاری خنجر سے حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا۔ 13 مزید نمازی بھی زخمی کر دیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے بعد میں قاتل کے بارے میں پوچھا کہ کون تھا، جواب سننے پہ بے اختیار فرمایا الحمدللہ کسی مسلمان نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ شہادت کی دہلیز پہ بیٹھے امیر المومنین کے یہ چند الفاظ مسلمانوں کے مابین قتل و غارت کی سنگینی واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ محسوس کیا عزیز بہنوں، جان اپنے رب کے سپرد کر رہے ہیں، زخمی ہیں، لیکن ان لمحات میں بھی فکر ہے تو کس بات کی کہ میرا قاتل کوئی مسلمان تو نہیں ہے۔ جانتے تھے کہ اگر میرا قاتل کوئی مسلمان ہوا تو مسلمانوں کے درمیان جو باہمی فساد کی آگ بھڑک جائے گی وہ بہت خطرناک ہوگی۔ لہذا اس وقت میں بھی شہادت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے بھی فکر کر رہے ہیں تو کس بات کی، مسلمانوں کے اتحاد کی۔ بڑا پیارا جملہ ہے نا کہ جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت دوں گا، اور جس حال میں موت دوں گا اسی حال میں اٹھاؤں گا۔ ساری زندگی امت کے اتحاد کے لیے اور کلمے کی سرخروئی کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور اپنی سانس کے آخری لمحوں میں بھی فکر ہے اس بات کی ہے کہ امت کے درمیان انتشار نہ برپا ہونے پائے۔ اس کردار پہ غور کریں، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی دے رہا ہے، یہ ہمارے لیے اپنی ترجیحات کے تعین کا کتنا بڑا پیمانہ دے رہا ہے۔ عاشور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے
ایک روز یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ دریافت کرنے پہ بتایا گیا کہ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون پہ غلبہ اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی۔ ہم اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی موسیٰ سے اظہار وفا اور محبت کے لیے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پیارے نبی نے بھی روزہ رکھا اور فرمایا کہ زندگی رہی تو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال اس کے ساتھ ایک اور دن ملا کے روزہ رکھوں گا۔ آئیے ہم بھی اپنے حبیب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے عاشورہ کے 2 روزے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی عبادات میں بھی قوم یہود کی مشابہت سے کتنے محتاط اور خبردار تھے، لیکن آج ہم امتی گناہوں اور اللہ کی نافرمانی میں یہودیوں، ہندوؤں اور تمام باغیان رب العالمین کی پیروی کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ کیا رہنمائی نکلی اچھی بہنوں؟ کس قدر دوسری قوموں سے مشابہت سے پرہیز۔ ہم روزے کے بارے میں تو بحثوں میں الجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عرفے کے دن کا روزہ ہو، چاہے وہ عاشور کا روزہ ہو۔ ہم نفلی روزوں کے بارے میں تو بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کرے ہیں، اللہ کے دین کی سرخروئی، دوسری قوموں کی مشابہت سے پرہیز، ان کے بارے میں ہماری توجہ کتنی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہادت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ المیہ اور ثانیہ بھی ہماری تاریخ کا بدنما داغ بننا تھا کہ شخصی اقتدار کی خاطر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پورے خاندان سمیت صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت جب بھی یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور اس منظر کو اگر ذہن میں لائیں تو کلیجہ غم سے پھٹ پڑتا ہے کہ ابن زیاد کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کا سر مبارک رکھا ہے، اور وہ گستاخ اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک دانتوں اور ہونٹوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ایک بوڑھے صحافی زید بن ارقم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، غصے سے بےتاب ہو کے بولے، چھڑی ہٹا لو، خدائے واحد کی قسم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ یہ کہا اور بے اختیار دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ذرا اس منظر کا تصور تو کیجئے کہ شہداء کربلا کی لاشیں غازریہ کے باشندے دفن کر رہے ہیں، اور انہی میں ایک لاشا بے سر بھی رکھا ہے، اور یہ امام مظلوم کا لاشا ہے جو بے سر کے دفن کیا جا رہا ہے۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا بیچارہ۔ ہر صاحب ایمان اس پر غمگین ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کرنے والے اپنے نبی کا سامنا کس منہ سے کر پائیں گے۔ اور میں تو جب یہ پڑھتی ہوں نا اچھی بہنوں، میں سوچ ہی آتی ہے کہ آپ دیکھیے جنت کے نوجوانوں کا سردار نواسہ رسول کس حالت میں آخری مراحل طے کیے جا رہے ہیں کہ سر کہیں ہے اور جسم کہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایمان لانے والوں کو کیا سبق دینا چاہتی ہے کہ راہ خدا میں اس طرح کے مرحلے بھی آتے ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جھیلے کہ فاحشہ عورت کی فرمائش کے سر کاٹ کے تحفے پہ رکھ دیا گیا، جو حضرت امام حسین نے جھیلا کہ سر کہیں ہے اور جسم کہیں ہے۔ یہ قابل فخر موتیں ہیں جو ہماری تاریخ کے سنہرے باب ہیں، لیکن ذرا اگر ہم اپنے پر رکھ کر سوچیں کہ آج راہ خدا میں جدوجہد کرتے ہوئے اگر ہمارے سامنے کسی کو اس طرح کی موت آئے تو کیا ہم اسے حسرت کی موت کہتے ہیں یا قابل رشک موت کہتے ہیں؟ عزیز بہنوں، پڑھنے اور سنانے کی حد تک تو ان واقعات سے ہمیں بڑی عقیدت محسوس ہوتی ہے، لیکن عملی زندگی میں اگر ہم ان مراحل کو دیکھیں تو ہماری سوچ کے پیمانے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔
ایسا کیوں ہے؟ یہ پھر میرے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کا پیمانہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسی واقعے کی طرف۔ یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ ہم تاریخ کے اس تلخ باب سے سبق حاصل کرنے اور مزید ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے بجائے انہی اختلافات کو مزید ہوا دیتے ہیں جن کا نتیجہ امت نبی کی مزید تقسیم اور مزید خون ریزی میں نکل سکتا ہے۔ انتہائی بدقسمتی ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا باب لایانی خرافات اور خود ساختہ قصہ گوئی کی نظر کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان سے پہلے حضرت امام حسن نے آخری لمحے تک مسلمانوں کے مابین فتنہ اور اختلاف ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ خط بھیج بھیج کے بلانے والے اہل کوفہ بھی جب بے وفائی کا عنوان بن گئے تو آپ نے مدینہ واپس لوٹ جانے سمیت ان کے سامنے وہ تمام ممکنہ صورتیں تجویز کریں جن کے نتیجے میں قتل و غارت سے بچا جا سکتا تھا، لیکن فتنہ جو عناصر نے ان میں سے کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ ان کی اکلوتی شرط یہ تھی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام آمرانہ اقتدار کی بیعت کر لیں۔ امام ذیشان نے اسے یکسر مسترد کر دیا، جام شہادت نوش کیا، لیکن صفحہ تاریخ پہ سب کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اتنی عزیز بہنوں، واضح تفصیل کے باوجود بھی کہ حضرت امام حسین کی شہادت کس مقصد کے لیے تھی، آمرانہ اقتدار کی بیعت کرنا قبول نہ کرا، اپنے خاندان سمیت شہادت اختیار کر لی۔ ملوکیت کے راستے پہ جو مسلمانوں کے اقتدار کا رخ بدل رہا تھا، انہوں نے اسے اختیار نہ کیا مگر شہادت قبول کر لی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ دین اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں تو اسے کیا کہا جائے؟ ناسمجھی کہا جائے، کم عقلی کہا جائے یا کچھ اور؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین کا پورا واقعہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام مملکت کا جو انداز ہے، عوام کی رائے سے حکمرانوں کا تقرر، انہوں نے اس طرز حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اس آمرانہ اقتدار کی بیعت سے قبول کر کے نہ دیا۔ یہ دراصل کیا ہے کہ اسلام صرف مسجد اور مینار تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورا نظام زندگی جب تک سیرت رسول کے اس دائرے کے تحت نہیں آ جاتا، اسلام نامکمل رہتا ہے۔ ماہ محرم، یہ تو اچھی بہنوں ماضی کے چند واقعات ہیں، اب ان میں میرے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی نکل رہی ہے، میں آگے آتی ہوں۔ ماہ محرم اور آج کی دنیا ملتے جلتے فتنہ جو سازشی عناصر کی وسوسہ کاریاں آج بھی امت کا جسد چھلنی کر رہی ہیں۔ سوء اتفاق سے امت مسلمہ ایک بار پھر ایسے تلخ ترین صدمے جھیل رہی ہے جس کا نتیجہ ابھی واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے۔ سابق صہیونی وزیر دفاع موشے دایان نے 67 کی جنگ میں عربوں پہ حملہ کرنے کی اپنی ساری حکمت عملی ایک صحافی کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ صحافی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تو کوئی خفیہ راز ہونا چاہیے تھا، آپ شائع کروا رہے ہیں؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور سنیے گا، یہ جملے صرف عربوں کے لیے نہیں ہیں، یہ آج ہماری حالت پر بھی منطبق ہو رہے ہیں۔ صحافی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تو کوئی خفیہ راز ہونا چاہیے تھا، آپ شائع کروا رہے ہیں؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اول تو عرب پڑھتے ہی نہیں، پڑھ لیں تو سمجھتے نہیں، اور سمجھ لیں عمل نہیں کرتے۔ محسوس کرا آپ نے؟ کیا یہ جملہ صرف عربوں کے لیے مخصوص ہے؟ آج ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ کتنی شدت کے ساتھ آتا ہے، یہ پڑھو، وہ پڑھو، ایسے پڑھو، ویسے پڑھو، لیکن ایسے مزاج بن چکے ہیں کہ اول تو پڑھتے ہی نہیں،
اور پڑھ لیں تو سمجھتے ہی نہیں، اور سمجھ لیں تو عمل ہی نہیں کرتے۔ غور تو کریے، ہمارے چاروں طرف وہ بہترین رہنمائی، چاہے وہ حالات حاضرہ کی ہو، چاہے وہ اسوہ حسنہ کی ہو، چاہے وہ اسلامی تاریخ کی، کون سا ایسا پہلو ہے جس کی طرف ہمارے آس پاس رہنمائی نہیں ہے؟ بہترین لٹریچر کی صورت میں، بہترین کتابوں کی صورت میں، بہترین مستقبل کے لیے بہترین رہنمائی اور نشانات راہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ جو اس یہودی صحافی نے ہمارا مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی کہ اول تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھ لیں تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور سمجھ لیں تو عمل بھی نہیں کرتے۔ قطع نظر اس کے کہ دشمن کا یہ استہزائیہ جملہ اپنے اندر کتنی حقیقت رکھتا ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں ہے کہ عالم اسلام کو مزید تقسیم کرنے کا منصوبہ تقریباً ربع صدی سے دنیا میں معروف ہو چکا ہے۔ 1916 کے، غور کریے گا، 1916 کے معروف عالمی گٹھ جوڑ کے پورے 100 سال کے بعد 2016 میں ایک تازہ نقشہ خطے پہ عملاً مسلط کیا جا رہا ہے۔ عالمی قوتیں اس منصوبے کے مطابق وسیع تر مشرق وسطی یعنی پاکستان سے ترکی تک اور وسطی ایشیا سے شمال مغربی افریقہ تک کے ممالک کو مزید ٹکڑیوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ تقسیم در تقسیم کا یہ ناپاک منصوبہ اسی صورت میں حقیقت بنایا جا سکتا ہے کہ ایک رب، ایک نبی، ایک قرآن، ایک قبلہ رکھنے والی امت کو مذہب، فرقہ، نسل، زبان اور علاقائی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا جائے۔ غور کرا آپ نے؟ 1916 کا یہ بنایا ہوا منصوبہ آج ہم اور آپ 2016 میں بیٹھے ہوئے۔ 100 سال پہلے مسلمانوں کی بربادی کے منصوبے جو بنائے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کی تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، اور اس تقسیم کا اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اس کا علاج کیا ہے؟ امت وحدہ، ایک رب، ایک نبی، ایک قرآن، ایک قبلہ۔ فرقہ، نسل، زبان کے فرق سے ہٹ کے ایک امت کی بنیاد پہ متحد ہونے والی قوم۔ ایک اور یہودی اخبار میں شائع شدہ سابق یہودی وزیر داخلہ جدون اور جنرل جابی، ان کا یہودیوں کا ایک انہوں نے مقالہ لکھا ہے، اس میں جو انہوں نے صہیونی قومی سلامتی کے ریسرچ سینٹر کے لیے تیار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شمالی عراق اور شام میں ایک طرف کرد ریاست اور اس کے مغرب میں علوی، اور جنوب اور مشرق میں درزی، اور وسطی علاقے میں سنی ریاست کا قیام اسرائیل کی ریاست کو بچانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ادھر امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کا ارشاد ہے کہ یمن کو متعدد چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دینا ہی تنازع کا سب سے بہتر حل ہے۔ متعدد اسرائیلی تحقیقی مراکز کی یہ تجویز اب ایک کھلا راز ہے کہ گزشتہ صدی کے شروع میں صہیونی ریاست کے گرد قائم کیے جانے والے ممالک اب تشکیل نو کے محتاج ہیں۔ ان ممالک کو مذہبی اور نسلی بنیادوں پہ قائم متصادم مختصر ریاستوں میں بدلنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ساری یہودیوں کی پلاننگ ہے، اور پلاننگ چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ انہوں نے باقاعدہ اخبارات میں ان کے ریسرچ سینٹرز نے شائع کری ہے۔ معروف عبرانی ویب سائٹ ہیڈبروٹ نے حال میں خدشہ یا امید ظاہر کری ہے کہ عنقریب سعودی عرب اور ایران میں خوفناک جنگ بھڑکنے والی ہے، جس میں ایٹمی نہیں کیمیائی اور حیاتیاتی اسلحہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ غور کریں کہ امریکی تجزیوں، مقالوں اور کتابوں کی اشاعت میں تیزی آتی جا رہی ہے، بالخصوص وہ جس میں سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ 9/11 میں مرنے والوں کے ورثہ اب سعودی عرب سے بحیثیت ریاست تاوان اور خون بہا کا مطالبہ کر سکیں گے۔ محسوس تو کریے ذرا ان کی چالوں کو۔
امریکی دانشور سارا چیکس اور ایلیکس وولف کی مشترکہ ریسرچ کا عنوان ساری حقیقت بیان کر رہا ہے. اسٹارٹ پریپیئرنگ فار دا کولیپس آف دا سعودی کنگڈم. کیا کہہ رہا ہے؟ سعودی مملکت کے خاتمے کی تیاری کر لیجئے. معروف امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن نے یو ایس ٹریجڈی ان دا مسلم ورلڈ آفٹر 9/11 9/11 کے بعد عالم اسلام میں امریکی حکمت عملی کے عنوان سے اپنی سفارشات میں لکھا ہے کہ امریکہ مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو استعمال کرے. 9/11 کی سالگرہ ابھی ہمارے یہاں من رہی ہے، لیکن 9/11 کے حوالے سے ہماری بربادیوں کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق شیعہ سنی جدید قدیم جھگڑوں کو بڑھانا اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا ہوگا. اور اہم ترین آپ ذرا جملہ دیکھیے کہ وہ جو سفارشات کر رہے ہیں، یعنی امریکہ کی جو رینڈ کارپوریشن ہے جو عالم اسلام میں اسلام کے تحرک کے حوالے سے تجزیہ کر رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مدارس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مغرب اور امریکہ کے خلاف پائے جانے والے جذبات پر قابو پانے کے لیے مسلمان ممالک میں ان کے نصاب تعلیم میں تبدیلی اور مساجد کے سرکاری آئمہ میں اضافہ کرنا ہوگا. اور کرا آپ نے کتنی باریک بینی سے نا، یعنی کون سا پہلو ہے انہوں نے جو ہماری بربادی کا چھوڑا ہو. ہم تو ابھی صرف بے حیائی کو رو رہے ہیں، ہم تو ابھی صرف ان سیاسی چالوں کو رو رہے ہیں جو وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، ہم تو ابھی صرف امریکی صدر کے بیان کو رو رہے ہیں، ہم تو ابھی صرف ان مظالم کو رو رہے ہیں جو وہ چاروں طرف مسلمانوں پہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے بیرونی بھی اور اندرونی بھی کوئی محاذ انہوں نے چھوڑا نہیں. میں تو جب یہ ساری چیزیں پڑھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں جو اللہ پاک نے قرآن میں کہا نا کہ اگر تم تھک رہے ہو تو وہ تم سے زیادہ تھک رہے ہیں، جبکہ تم تو اللہ سے دوہرا اجر چاہتے ہو. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں، تم دونوں جہاں کی بھلائیاں چاہتے ہو، اتنا بھی تھکنے کو تیار نہیں ہو جتنا وہ تھک رہے ہیں جن کے لیے صرف ان کی محنت کے نتیجے میں دنیا. آپ غور تو کریے، جو تھنک ٹینکس ہماری بربادی کے ہر پہلو سے منصوبے بنا رہے ہیں، کیا ان کے گھر بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے خاندان نہیں ہیں؟ کیا ان کی نجی زندگیوں کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ یہ ساری مشکلات نہیں لگی ہوئی جو میرے اور آپ کے ساتھ لگی ہیں؟ لیکن انہوں نے اپنی زندگی ایک مشن کے تحت لگائی ہوئی ہے. اپنے ان سارے نجی مسائل کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر رکھا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے نام لیواؤں کو ہر پہلو سے نیست و نابود کر دینا، چاہے وہ برما کے مظالم کی صورت میں ہو یا چاہے وہ مساجدوں کے سرکاری آئمہ کی تبدیلی کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کی نسلوں کی ذہن سازی کی صورت میں ہو. کوئی حربہ اچھی بہنوں انہوں نے چھوڑا نہیں ہے ہماری بربادی کے لیے. لیکن پھر وہی سوچ آتی ہے کہ آپ دیکھیے دشمن حملہ کرتا ہے تو کم از کم چھپ کے تو کرتا ہے، لیکن ہمارا دشمن تو علل اعلان ہم پر حملہ کر رہا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کر رہا ہے کہ مسلمان ویسے تو پڑھتا ہی نہیں، پڑھ لے تو سمجھتا ہی نہیں، اور سمجھ لے تو کوئی تیاری نہیں کرتا. یعنی میں بھی اگر آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم ماہ محرم کے حوالے سے اس پوری گفتگو کو یا اس پوری رہنمائی کو سمجھنے کے بعد کیا ہم کوئی تہیہ کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے ڈائریکشنز کو اس جانب متوجہ کریں گے؟ ہم اپنی ترجیحات کے تعین میں اس کو اہمیت دیں گے؟ سوالیہ نشان تو اچھی بہنوں یہ ہے. باقی رہی معلومات تو ہر کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، نیٹ کھول کے دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا، اور اس سے آپ کو زیادہ بڑی بڑی معلومات مل جائیں گی. مسئلہ پیاری بہنوں معلومات کا نہیں ہے، مسئلہ معلومات کے مطابق اپنی ترجیحات کے تعین کا ہے، چاہے وہ فرد ہو یا چاہے وہ اجتماعی تحریکیں. 2003 میں یہی امریکی ادارہ اسلامی تحریکات اور روایتی علماء کرام کے مقابلے میں روشن خیال اور صوفی اسلام عام کرنے کی تجویز دے چکا ہے. بعد میں جناب پرویز مشرف سمیت کئی حکمران ان الفاظ کی جگالی کرتے رہے. قرآن کریم بتاتا ہے
قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. دشمنوں سے کیا شکوہ کریں؟ ان سے دشمنی کے علاوہ اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ پچھلے سال حج کے موقع پہ اعلیٰ ترین شیعہ جو رہنما ہیں ان کے بیانات پڑھ لیں اور سعودی حکمران خاندانوں کے جو سعودی مفتی اعظم نے جو ان کے جواب دیے ہیں وہ پڑھ لیں. کس طرح اہل تشیع نے سعودی حکمرانوں کے کارٹون شائع کرے اور کس طرح سعودی مفتی اعظم نے ان کو خارج از اسلام قرار دیا. اچھی بہنوں، وہ کشیدگی جو ہم نے پچھلے سال دیکھی، الحمدللہ کہ اس سال الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو انہی پہ پلٹ دے کہ ہمیں اس میں، لیکن بہرحال وہ اپنی مشن پہ لگے پڑے ہیں. ادھر ہم شام میں دیکھتے ہیں کہ بشار الاسد اور روس مسلسل بمباری کر رہے ہیں. انہیں امریکہ کی بالواسطہ حمایت بھی حاصل ہے اور بدقسمتی سے ایران بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. شام کا شہر حلب اس تباہی کا خصوصی نشانہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ برما، کشمیر، بنگلہ دیش، وہ دھمکیاں جو مختلف عنوانوں سے پاکستان کو دی جا رہی ہیں. پھر ترکی میں دہشت گردی کی کارروائیاں. کیا ہم دشمن کی کسی مزید سازش کے محتاج ہیں؟ یہ جتنا اچھی بہنوں میں نے آپ کو آخری جو جملے، جو پورا آخری نقشہ منظر آپ کے سامنے کھینچا ہے، یہ سب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ سب حالات کا کیا منظر پیش کر رہا ہے؟ فرمان رسول کا مفہوم ہے کہ مومن اپنے حالات کا فہم شناس ہوتا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کا سمجھ اسے حالات میں راستہ بنانے کی ہمت دیتا ہے، تدبیریں سجھاتا ہے. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے سوچتا ہے. ابھی ہم پیچھے حضرت عمر کا کردار جو پڑھ کر گئے تھے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس ہستی کا تقوی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی فہم و فراست، اس کی اللہ کے آگے جواب دہی، اس کی دور اندیشی، اس کا نڈر پن، اس کی معاملہ فہمی، اس کی سوچ کی وسعت، اس کی ترجیحات کا تعین بدل کے رہ جاتا ہے. اچھی بہنوں، میرے اور آپ کے سامنے جو کردار آ رہا ہے کہ یہ سارے حالات کا نقشہ مجھ سے اور آپ سے کون سی کوششوں کا تقاضا کر رہا ہے. مجھے یہاں پہ یوسف قرضاوی صاحب نے جو بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، تحریک اسلامی طریق و ترجیحات، مجھے ان کا وہ جملہ بڑا ہی دل کو لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان دین کے لیے کام نہیں کر رہا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کی ضروریات کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کر رہے. آپ کے سامنے مثال ہے ترکی کی. اگر ہم غور کریں کہ جس چیز کو ہم مکمل اسلام سمجھتے ہیں، وہ مولانا سے کسی نے بڑا پیارا سوال کرا تھا نا کہ یہ بتائیے کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا میرے بھائی، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ میں وسعت نہیں آ رہی، ترجیحات کا تعین نہیں آ رہا. میں آپ کے سامنے جو ترکی کا رکھ رہی تھی، آپ غور کریے، کلین شیو انسان نہ ان کی خاتون کے چہرے پہ وہ حجاب، لیکن وہ انسانیت کو جس ہمدردی کی ضرورت ہے، جس درد کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ اسلام کی مطلوب نہیں ہے یا داڑھی، وہ سب اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو امت کو اس وقت ضرورت ہے، جس ایمان کی، جس نیکی کی، جس ترجیحات کے تعین کی، وہ کیا ہے؟ اتحاد امت کی ضرورت ہے. اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. ہمارا سارا تقوی اور ہماری ساری دینداری جو ہے وہ جزویات میں، آپ میں سے جن یقیناً بہت ساری بہنوں نے سورہ بقرہ اور اس کا دیباچہ پڑھا ہوگا، مولانا مرحوم نے اس میں جو لکھا ہے کہ جس وقت مدینے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو مدینے میں کثرت یہودیوں کی تھی. یہودی کون تھے؟ بگڑے ہوئے مسلمان تھے.
بگڑا ہوا مسلمان کنے کہا ہے کہ جن کی ساری توجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو بہت جاتی ہے، لیکن جو دین کے بڑے بڑے احکام ہیں، جو حدیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں آتی۔ اس وقت امت کی ضرورت اتحاد امت ہے، خیر خواہی امت ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی جزویات میں الجھے بیٹھے ہیں۔ کریں کیا اچھی بہنوں؟ نیا ہجری سال اور ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، حضرت عمر فاروق اور یوم عاشور کی اہمیت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے اس تباہی سے بچ جانے کی دہائیاں دے رہی ہے۔ اگر ہم شہادت امام حسین سے یہ روح اور جذبہ حاصل کر لیں کہ اقتدار کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے منہج پر واپس لانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اگر ہم ریاست مدینہ کے قیام و دفاع کی سنت نبوی اور فاروقی کی راہ نہ لیں تو پھر اپنی تمام تر آزمائشوں اور تباہی کے باوجود آج کے فرعونوں پر غلبہ یقینی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تم میں سے ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے گا۔ عزیز بہنوں، اقتدار اللہ تعالیٰ کا کب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کے ان جملوں کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ جو کردار اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، اقتدار کا غلبہ حاصل کر لینا مطلوب نہیں ہے، اپنی پوری کوشش لگا دینا اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ حضرت امام حسین کے وہ الفاظ جو انہوں نے بیضہ کے مقام پہ پیارے نبی کے الفاظ دہرائے، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ الفاظ شہادت امام حسین، یہ الفاظ ہجرت، یہ الفاظ عاشورہ محرم، یہ الفاظ حضرت عمر فاروق کی سیرت سب کو اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا روح کام کر رہی تھی۔ اللہ کے حضرت امام حسین فرماتے ہیں، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھتا ہے جو ظالم اور جابر ہے، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تہس نہس کر رہا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ زبان سے وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، نہ عملی طور پر ظالم کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں جھونک دے۔ یہ جملے عزیز بہنوں ایسے نہیں کہ میں نے کہا اور آپ نے سن لیے، یہ جملے ایسے بھی نہیں کہ میں نے پڑھے اور آپ کو سنا دیے، یہ جملے ایسے ہیں جو انسان کو سوچ پہ آمادہ کر رہے ہیں، عمل پہ آمادہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے جملے اللہ کے غضب کی کیفیت کو نمایاں کر رہے ہیں کہ اگر لوگوں تم لوگ دیکھ رہے ہو ایسے لوگوں کو جو اللہ کی زمین پہ ظلم کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اور پھر بھی تم لوگوں کو غیرت نہ آئے اور تم لوگ نہ زبان سے آواز اٹھاؤ، نہ اس کے خلاف کو جو کر سکتے ہو وہ کوشش کرو، تو اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس ظالم کی جگہ تمہیں اس آگ میں جھونک دے۔ کیسے ہو سکتا ہے اچھی بہنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی انسان اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے حصے کا کام نہ کرے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ حج دعوت دیتی ہے، ہر مومن کو اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا انشاءاللہ، جب اس کے ہاں جس کام کا جو وقت مقرر ہے وہ اپنا کام کرے گا۔ اور اس کوشش کے لیے اچھی بہنوں معیار
اللہ کی کتاب نے بار بار کیا بتایا ہے؟ سابقو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، رک رک کے چلنا، ٹھہر کے چلنا، فرصت کے وقت چلنا، سہولت کے ساتھ چلنا، جس کو خرم مراد نے بڑا پیارے انداز میں کہا ہے کہ سیٹلڈ لائف کے ساتھ دین کی جدوجہد کا حق ادا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ محرم کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کی اور معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہم انا اسألک حیات سعادتن و موت شہادتن۔ اللہ تعالیٰ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔